جی اچھا، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ 14 سال بچی کی عمر ہے اور اس کو اتنا زیادہ دینی مسائل کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے. اس نے روزے کو توڑ دیا، مطلب غسل کو اپنے اوپر فرض کر لیا، تو ایسے روزہ رکھنے کا جو ہے وہ کیا حکم ہوگا؟ مطلب قضا ہوگی یا جو بھی ہے؟ جی اور ایک یہ کہتے ہیں ایک 14 سالہ بچہ تھا جس نے حالت روزہ میں خود پر غسل واجب کر لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس کو معلوم نہیں تھا. ہم بڑے بھولے پن سے کہہ دیتے ہیں کہ جس کو معلوم نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں نماز کا نہیں، یہ ایک ضابطہ سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں عنقریب بلوغت کے بعد اس پر فرض ہونے والی ہیں 7 سال تک اسے سکھانے کے لیے کوشش شروع کر دو. 10ویں سال تک اس میں اور زیادہ محنت کرو، 7 سے 10 سال تک. اور اگر 10ویں سال وہ کمزور نظر آئے، سست نظر آئے، غافل نظر آئے تو سختی سٹارٹ کر دو، کیونکہ عنقریب وہ بالغ ہونے والا ہے. تو یہ جس طریقے سے نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح روزے کے مسائل بچوں کو 7ویں سال سے سکھانا شروع کرنے چاہیے، بلکہ اس سے پہلے. اور 10ویں سال تک تمام روزوں کے مسائل ضروری بچے کو آ جانے چاہیے. تو اب ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہوتا. ہم 14 سال کے بچے کو جو بالغ ہے خود پہ غسل واجب کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں وہ بچہ ہے. وہ بچہ کہاں ہے؟ شریعت تو اس کو مکلف بنا رہی ہے. وہ بالکل گناہ گار ہوگا. اس طرح روزہ توڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر عادتاً ایسا نہیں کرتا، کبھی کبھار شہوت کا غلبہ ہوا اور ہو گیا روزے کے اندر ایک آدھ دفعہ جیسے ہوا، تو اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. لیکن اگر کوئی اس کو کھیل ہی بنا لے کہ اچھا اس میں تو ایک قضا ہی ہے تو چلو پھر میں دوبارہ کر لیتا ہوں تیسری مرتبہ، تو پہلی مرتبہ معافی ہوتی ہے، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. دوسری مرتبہ کرے گا تو یہ قصد نافرمانی پر محمول کیا جائے گا، اور زجرن، اس کو شرعی اصطلاح کہتے ہیں زجرن، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ اس پہ کفارے کو لازم کیا جائے گا تاکہ آئندہ اس قسم کی حماقت نہ کر سکے.